الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله आवाज नहीं आ रही है, आवाज रुक गई है मौलाना की, आवाज माइक बंद हो गया है मौलाना का। डिस्कनेक्ट हो गए। सुहेब भाई माइक बंद। डिस्कनेक्ट हो गए थे, अभी ज्वाइन हो गए। ओके। كان سعيهم مشكورا وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بندہ عبیداللہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور میرے لیے یہ خوشی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے فاضل حضرات سے، علماء سے، طلبہ اور اسٹوڈنٹ سے بندہ مخاطب ہوں اس موضوع کے سلسلے میں. یقیناً بندہ کمتر ہے اور اس لائق بھی نہیں ہوں کہ بہرحال اس سلسلے میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن ہمارے دوست، ہمارے عزیز جناب شیخ مولوی سہیب صاحب، سہیب قاسم صاحب کی کرم نوازی اور ان کا حسن نیت اور حسن انتخاب ہے بہرحال کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر فقیر اور مجھ جیسے گناہگار کو دعوت دی آپ کے اس مجلس میں. بہرحال جو کچھ میں کہوں گا آپ کو اس سلسلے میں سب سے پہلے بندہ اپنے نفس کو مخاطب قرار دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو اور ہماری اس ملاقات کو اور ہماری ان باتوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت میں انشاءاللہ العزیز وہاں جنت کے اندر وہاں انبیاء علیہم السلام اور شہداء اور صالحین اور نیکوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حشر فرمائے. آمین. بندے کی باتیں اردو میں ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے اردو چونکہ مادری زبان نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی وہ یقیناً ہوگی. آپ حضرات سے بندے اس کے معافی چاہتا ہوں. موضوع اور عنوان تھا ہمارا آخرت کے سلسلے میں کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کیسے اپنے آخرت کو سنوارے اور اپنے آخرت کو ٹھیک کرے اور درست کرے. میرے عزیز اور محترم مخاطبین، آپ سب علماء ہیں، طلباء ہیں، اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں. قرآن مجید آیات اور روایات میں آپ بہتر سمجھتے ہیں اس مسئلے کو. آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، الایمان بالآخرہ، یہ ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ آخرت پر ایمان لانا. بلکہ ایک لحاظ سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام ادیان سماوی کا اس بات پر یقین ہے اور اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک روز آخرت ہے اور ایک معاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم سب کو جانا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام کے اندر آیات اور روایات اتنے متعدد ہیں کہ کوئی کسی سے بہرحال پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. سورہ بقرہ کے اندر، ابتدائی سورہ بقرہ کے اندر تیسری آیات میں اور اسی طرح چوتھی آیت میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کتنے صریح اور واضح الفاظ میں قیامت کا اور اسی طرح آخرت کا، بطور خصوص ایمان بالآخرت کا
ذکر ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور اسی طرح چوتھی آیت میں وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اہل تقوی اور مؤمنین اور اہل اسلام کا ایک خاص خاصیت و ایک خصوصیت کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، یعنی یہ اس کی اہمیت کو بتلاتی ہے یہ آیتیں، یہ ایمان بالآخرت کتنا اہم ہے اور کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر ابتدا میں تیسری آیت میں اور چوتھی آیت میں اس مسئلے کو ذکر فرمایا۔ اور اپنے طور پر اگر مطالعہ کیا جائے قرآن اور احادیث کو، ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک لحاظ سے ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان، معاد پر ایمان، یہ مسلمان کا، اہل ایمان کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بلکہ از ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے آن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار قریش اور مشرکین کے ساتھ ایک لحاظ سے یہ مسئلہ گویا کہ میدان نبرد رہا، اور ان میں سے کچھ گروہ ایسے تھے کہ وہ آخرت کی ایمان، آخرت پر ان کا ایمان جیسا ویسا ہونا تھا، بہرحال اس طریقے سے نہیں تھا۔ ایمان بالآخرت میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمان کا، مومن کا سرمایہ ہے، اور ہر اسلامی مسئلہ اور اسلامی عقیدہ کا کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، تو اس کے پس منظر میں یقیناً کچھ حکمتیں بھی ہوا کرتی ہیں، کچھ فلسفے بھی ہوا کرتے ہیں اس کی، حالانکہ من حیث ایک مسلمان کے ہمیں ان کے حکمت اور فلسفوں کی طرف جانا بھی نہیں۔ قرآن مجید میں جب بتلایا گیا، آن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، تو ہم سب کا ایمان ہے، لیکن عام طور پر بہرحال کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح کچھ فلسفے وغیرہ اس کے ہوتے ہیں۔ ایمان بالآخرت کے سلسلے میں مشہور ہے کہ ایمان بالآخرت در حقیقت ایک لحاظ سے یہ باعث ترغیب ہے کہ آخرت پر ایمان بندہ کو عمل پر اور بندہ کو نیکیوں پر ابھارتا ہے، جب انسان ایمان بالآخرت کا تصور کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا حکمت اس کے یا دوسرا فلسفہ ایمان بالآخرت کا، ایمان بالآخرت یہ بندہ کے لیے باعث ترہیب ہے، باعث خوف و تخویف ہے کہ بندہ ایمان بالآخرت کی وجہ سے بہت سے برائیوں سے، ظلم سے، زیادتی سے، معصیت سے، گناہ سے بہرحال رک جاتا ہے، جبکہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیشگی ہے، پیش ہونا ہے، وہاں ہر چیز کا حساب و کتاب مجھے دینا ہے۔ اور تیسرا حکمت اس کی جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالآخرت ایک لحاظ سے در حقیقت وہ بندہ کے لیے باعث سکون و راحت ہے۔ دنیا میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ انسان بس ان کا تصور کرتا ہے اور ان کی حسرتیں انسان کے دل میں رہتی ہیں اور انسان کو نعمتیں نہیں پہنچتی، بسا اوقات انسان مظلوم واقع ہوتا ہے اور اسی ظلم کے اندر پستا ہے، وہ ساری زندگی اس کے ظلم میں چلا جاتا ہے، اور اس کو اس پر قدرت اور توانائی نہیں کہ وہ ظالم سے انتقام لے۔ ایسے موقع پر یعنی یقیناً ایمان بالآخرت ہے کہ انسان کے لیے تسلی کی باعث بنتا ہے کہ اگر میں یہاں دنیا میں ان نعمتوں سے محروم ہوں، اگر دنیا کے اندر اپنے ارادوں تک میں نہیں پہنچ سکتا، اگر دنیا کے اندر جگہ ایسی ہے کہ یقیناً میری بات کی شنوائی ہوگی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یقیناً ان سارے مصیبتوں کا، ان سارے مشکلات کا یہ سب زائل ہو جائیں گی، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور نصیب فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر ہر انسان، کوئی بھی انسان ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ سب فلاح کے تلاش میں ہیں، سعادت کے تلاش میں ہیں، اور راحت و سکون کے تلاش میں ہیں،
کافر ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی عقل مند انسان جو قدم اٹھاتا ہے انسان، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فلاح تک پہنچوں، کامیابی تک پہنچوں، میں اپنے مقصد اور اپنے ہدف تک پہنچ جاؤں، اور وہ جو میرے تمنائیں ہیں، میرے آرزو ہیں، وہ مجھے نصیب ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کافر ہو یا مسلمان، لیکن مسلمان یہ قدم آگے بڑھتا ہے، اس کو یہ قدم آگے بڑھنا چاہیے مسلمان کو، من حیثیت مسلمان کے وہ صرف دنیا کی کامیابی، دنیا کی فلاح اور دنیا کی سعادت کو نہیں سوچتا، بلکہ یہ قدم آگے وہ آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی سعادتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، وہ بھی اس کے مد نظر ہیں، بلکہ ہونے چاہیے اس کے مد نظر۔ یہ مسلمان میں اور کافر میں یہ فرق ہے۔ اور اس حوالے سے کہا گیا ہے، وہ مقولہ مشہور و معروف ہے، کوئی روایت اور حدیث تو نہیں، بہرحال اپنے جگہ مشہور و معروف ہے، جس کو احادیث سے لیا گیا کہ الدنیا مزرعۃ مولانا آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، ان میوٹ۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی ہے۔ ہاں، یہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا در حقیقت آخرت کے لیے ایک کھیتی کی حیثیت ہے اس کی، اور تاکہ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ لگائے اس نیت سے لگاتا ہے انسان، جیسے کہ ایک کاشتکار لگاتا ہے کہ آخر موسم میں وہاں سے اس کی کٹائی کروں گا، اس کو نتیجے کے طور پر میں حاصل کروں گا۔ یہاں مومن کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے، اہل اسلام کی کوشش یہ ہونی چاہیے دنیا کے سلسلے میں۔ بے شک دنیا کے اندر انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو بے شک انسان کو ان کے درپے رہنا ہے اپنے ضرورتوں کے سلسلے میں، لیکن مسلمان اور مومن کا مد نظر یہ ہے کہ یہ دنیا در حقیقت یہ گزرگاہ ہے، اس گزرگاہ سے گزر کر مجھے آخرت تک پہنچنا ہے، وہاں کی ضرورتیں کیا ہیں اس سلسلے میں انسان کو اس دنیا کے اندر، وہ انسان کسی بھی سطح میں ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی سوسائٹی سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ عالم ہو، طالب علم ہو، وہ عام انسان ہو، تاجر ہو، وہ تعلیم یافتہ ہو، یا بالکل ان پڑھ و جاہل قسم کا آدمی ہو، یہ ایک عقیدے کے طور پر، یہ ایک منہج کے طور پر، اور ایک فکر و نظر کے طور پر انسان پر بہرحال یہ چیز ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے کہ اس دنیا کے اندر وہ یوم فزع اکبر اور یوم الحساب پر اس کے لیے اس کو تیاری کرنے کے سلسلے میں وہ فکر مند رہے انسان۔ در حقیقت گویا کہ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، بلکہ امتحان کے لیے تیاری ہے در حقیقت۔ اصلی امتحان انسان کا اور اصل آزمائش انسان کا، وہ اصل پرکھنا انسان کا، وہ کہاں ہوگا؟ وہ قیامت میں ہوگا، اور قبر سے وہ مرحلہ شروع ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے وہ مشہور روایت کے قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا، من ربک ومن نبیک وما دینک۔ یہ جملہ اکثر اپنے مشائخ اور بزرگوں سے ہم سنتے رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا امتحان ہے کہ اس کا پرچہ بھی آؤٹ ہو چکا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے سوالات کے سلسلے میں کہ رب کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی طرح نبی کے بارے میں سوال ہوگا، اور دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ رب کے بارے میں سوال ہونا یعنی اپنے رب کو پہچاننا، نبی کے بارے میں سوال ہونا
اپنے پیغمبر اور اپنے نبی کو پہچاننا اور ان کی اطاعت اور بندگی کرنا اور ان کی معصیت اور ان کی نافرمانی سے پرہیز کرنا اور اسی طرح دین کی جو تعلیمات ہیں، دین کی جو احکام ہیں، ان احکام کے اوپر عمل کرنا۔ اس سلسلے میں چند اختصار کے ساتھ بندے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے تاکہ اس کا آخرت سنور جائے، آخرت درست ہو، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس پر یعنی یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں مکلف کیا ہے کہ اپنے آخرت کے لیے کام کرنا اور اپنے آخرت کو سنوارنا اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی بس کی بات ہے، انسان کے لیے بالکل مقدور ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو مشروع فرما دیتے ہیں یقیناً وہ انسان کے قدرت میں ہے، انسان کے طاقت میں ہے۔ وہ دوسرا نقطہ جو عرض کر دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ اپنے آخرت کے سنورنے کے سلسلے میں کرنا، خاص کر فرائض اور واجبات، فرائض اور واجبات جیسے نماز پنجگانہ ہو، جیسے روزہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، یا کسی پر زکوٰۃ واجب ہے یا کسی پر حج واجب ہے استطاعت کے ساتھ، یہ سارے فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ہر حال میں بجا لانا، فرائض ایک مومن کے لیے گویا کہ زندگی میں یہ ریڈ لائن ہے، سرخ پٹی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شرائط میں وہ انسان سے ناغہ نہ ہو، انسان سے قضا نہ ہو، فرائض کے سلسلے میں کوئی سستی نہ ہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ انسان کی اگر کوشش ہو اللہ تبارک و تعالی ضرور فرائض کو بجا لانا، فرائض پر عمل کرنے کو اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ گناہ اور معصیت سے پرہیز کرنا، وہ چیزیں جو متفقاً گناہ ہیں، جن کے اوپر قرآن مجید کی آیات و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، وہ چاہے انسان کے اعمال کے اندر ہوں یا چاہے اخلاقیات کے اندر ہوں، چاہے معاملات و تجارت کے اندر ہوں، کسی بھی لائن میں ہوں، کسی بھی شعبہ زندگی میں ہوں، بہرحال ان سے احتیاط کرنا اور ان سے پرہیز کرنا کہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جانا۔ انسان ہے، انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر کیا خصلتیں ہیں، انسان کے اندر کیا نواقص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ان کو جانتا ہے۔ کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی انسان سے معصیت اور گناہ بھی ہو جاتا ہے، اس کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے قرآن اور حدیث میں، فوری طور پر توبہ کرنا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور چوتھا نقطہ جو میں عرض کر دیتا ہوں اس سلسلے میں وہ یہ کہ روزانہ سویرے یا رات کے ٹائم قرآن مجید کے ایک حصہ، قرآن مجید سے کچھ آیتیں، کچھ سورتیں ضرور اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے انسان کا ایک ربط اور ایک تعلق رہ جاتا ہے بہرحال دین سے، اللہ تبارک و تعالی سے اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی سنتوں سے، چاہے وہ ایک سپارہ ہو، چاہے آدھا جز آدھا سپارہ ہو یا کچھ آیتیں ہوں، اگر یہ نہ صحیح جتنا بھی انسان اگر مشغول اور مصروف ہو، کم از کم سورہ اخلاص کو چند بار تلاوت کی نیت سے روزانہ پڑھنا۔ اور چھٹی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں وہ یہ کہ بہرحال آخرت کے سنورنے کے سلسلے میں ہمیشہ مسلمان اور مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی میں کچھ اذکار اور اوراد بھی ہونی چاہیے، چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر،
یا درود شریف وغیرہ، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں سارا وقت آپ اسی میں لگا دیں، لیکن مختصر وقت بہرحال، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت خاص کر دیں، ایک وقت مختص کر دیں اپنی زندگی کے اندر، فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ، ان 5 منٹ 10 منٹ کے اندر میں بیٹھتا ہوں ایک خاص ماحول کے اندر، ایک سوئی کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہوں، اور یہ بھی بہرحال انسان کو فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بڑا فائدہ ہوگا اس کا۔ اور چھٹی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں وہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، چاہے ہم پڑھائی میں مشغول ہوں، تعلیم میں مشغول ہوں، تجارت میں مشغول ہوں، یا اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ مشغول ہوں، سیر و سیاحت میں مشغول ہوں، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اس کام میں یہ نیت رہے کہ یہ کام سارے کے سارے یہ میرے ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضرورتیں رکھی ہیں، اور دین کے اندر ان کا جواز ہے، بلکہ کسی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ان کاموں کو کروں، لذا اپنے زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنا کہ تمام کاموں میں نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سلسلے میں، رضا کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہم ان کاموں میں مشغول ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ انسان کی پوری زندگی اور اپنے ماحول میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کی تلاش رہے جو آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اور جن کے پاس کوئی خاص پروگرام ہے اپنے آخرت کو سنورنے کے سلسلے میں، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، ایسے لوگوں کی شناسائی کرنا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، بالفاظ دیگر ایسے لوگوں کے سائے میں حرکت کرنا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ایسے صادق لوگ اور ایسے آخرت کے سلسلے میں فکر مند لوگ اگر ہمیں زندوں میں نہ ملیں تو ہمارے علماء اور مشائخ کا کہنا یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مردوں میں اس کو تلاش کریں۔ مردوں میں تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو مطالعہ کرنا، ایسے لوگوں کی کتابوں کو مطالعہ کرنا، اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کیا نصیحتیں کی اور کیا کتابیں لکھی انہوں نے اس سلسلے میں، ان کی کتابوں کو مطالعہ کرنا، وہ ان سے فائدہ اٹھانا۔ اور آخری بات اس سلسلے میں کہ وہ بھی کسی حد تک گویا کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس سلسلے میں، وہ کیا ہے، ہمیشہ انسان اپنے اوقات میں ایک وقت مختص کرے، دعاؤں کے لیے اختصاص کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے بندے کے دعاؤں کو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مکلف فرمایا کہ ہم آخرت کے سلسلے میں فکر مند رہیں، لذا اسی سے ہم مدد مانگیں، اسی سے ہم نصرت مانگیں، اسی سے ہم تعاون مانگیں۔ اے بار خدایا آپ ہمارے لیے آخرت کے مسئلہ کو، آخرت میں اپنے رضامندی کو، اپنے رضامندی کے حصول کو ہمارے لیے آسان فرما۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ دعاؤں کے اندر دنیا کی دوسری ضرورتوں کو ضرور ہم مانگتے ہیں، ایک مسلمان ضرور مانگتا ہے، اور اس کا عقیدہ ہے دعا پر، دعا و مخ العبادہ، لذا دعا کے اندر آخرت کو مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مانگنا، وہ بھی ہمیشہ مد نظر رہے۔ اور آخر میں بندہ اس آیت کو جو خطبہ میں نے عرض کیا پڑھا، اس کو تلاوت کی، اس کے ترجمے کے ساتھ اپنے باتوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کو چاہا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ،
वसअ लहा सअयहा, और कोशिश व तलाश की उसके लिए ऐसे कोशिश व तलाश जो शायान शान है आखिरत के लिए। वहुवा मुमिनुन, और उसको ईमान है, उसको यकीन है आखिरत पर और अपने तलाश अपने कोशिश पर कि अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान की तलाश और कोशिश को ज़ाय नहीं करते, ये उसके ईमान और यकीन है। वउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, सो ऐसों की तलाश अल्लाह ताला फरमाती है ठिकाने लगेगी, ऐसों की तलाश मकबूल होगी, और ऐसों की तलाश, ऐसे लोगों की तलाश और कोशिश यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाय नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक इनायत फरमाए कि हम सब बहरहाल जो कुछ कहा और जो कुछ सुना उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आखिर में दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब हजरात का कि आप सब हजरात ने मुझे इज्जत दी और गौर से मेरे बातों को सुना। अल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हम सबको वहाँ इकट्ठा कर दे। अभी इस वक्त हम नेट पे एक दूसरे को देख रहे हैं, वहाँ इंशाअल्लाह हकीकी तौर पर एक दूसरे से हमारी मुलाकात हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी, मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मशगूलियात के बावजूद हमारी दावत पर अपना कीमती वक्त निकाला और हमें अपने पंदो नसाइह से नवाजा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। जी, दुआ की बारकल्लाहु फीकुम। मौलाना दुआ इंशाल्लाह आप हज़रात से भी दुआ की दरख्वास्त है, आप हमारे लिए हम आपके लिए इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम हाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।